عامر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کے جو اعتراضات ہیں تحریک انصاف کے، آپ کو لگا کہ وہ سپریم کورٹ کو مطمئن کر سکیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ دیکھیں وہ مزمل جو ابھی تک نظر آیا ہے نا سارے مقدمے کی کارروائی میں، اس میں تو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو خود بھی نہیں پتا کہ جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ اس کو قانونی زبان کے اندر جس اسپیسیفسٹی کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہیے کہ جب وہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی تو اس سے اس کا مطلب کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار عدالت کو پی ٹی آئی کے وکلا کو ٹوکنا پڑا، ان سے کہنا رکھا کہ برائے مہربانی آپ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ آپ کو کس چیز کے اوپر اعتراض ہے. آپ نے کہا کہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے الیکشن کمیشن، اس کے اوپر ہم نے نوٹس جاری کر دیا، انہوں نے ایک بڑی مفصل رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کے کون سے نقطے کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، ہمیں تحریری طور پر بتائیں کہ انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کی، یہ بات صحیح نہیں کی. لیکن اس کے جواب میں وہ ہمیں کچھ مکالمے، ابھی آپ نے آگ کے دریا کی دودھ اور شہد کی نہروں کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن آگ کے دریا اور قیامت کے سما کا ذکر ہم نے ضرور سنا پی ٹی آئی کے وکلا سے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ کوئی بھی ایک ایسی چیز سامنے لا سکے ہیں جس سے وہ جس زبان میں اور جن الفاظ کے اندر عدالت اعتراضات سننا چاہتی ہے تاکہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان کے بارے میں فیصلہ کر سکے، وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ پیش کر سکیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو اس پر عدالت انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو تب وہ دیکھتے ہیں جو چیز ہمارے سامنے لائی جائے اور ان رائٹنگ لائی جائے. قانون کا کام، قانونی کارروائی تو اسی طرح سے ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مزمل صاحب کہ ٹھیک ہے، اس میں یہ کہنا تو بالکل ہی سراسر غلط ہوگا نا کہ تحریک انصاف کے لیے بالکل کھلا میدان ہے اور کسی قسم کی ان کے اوپر قدغن نہیں ہے. آخر ایک سیاسی جماعت جس نے ایک باقاعدہ بغاوت اکسانے کی کوشش کی ہے فوج کے اندر اور ایک ایسے ادارے کے اندر جس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑا اثر رسوخ بھی ہے، تو بھیا حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ یہ امید نہیں رکھ سکتی کہ بالکل ہی اس کے لیے کھلا میدان چھوڑا جائے گا. لیکن جہاں اسپیسیفکلی اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، الیکشن ٹریبونلز کے فیصلے بہت اہم ہے اس معاملے کے اندر کہ بڑا شور مچا ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹس کو مسترد کیے جا رہے ہیں، اور کبھی 90% کہا گیا، کبھی زیادہ تر کہا گیا، کبھی اکثریت کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دھڑا دھڑ الیکشن ٹریبونلز میں ریٹرننگ آفیسرز کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کیے گئے. سو میں نہیں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے اندر یہ جو فیز تھا نا الیکشن کے ایک پروسیس کا، جس کے اندر آپ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں، پھر ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اب اس لڑائی کو پی ٹی آئی چھوڑے، ان تیلوں میں سے وہ زیادہ تیل نہیں نکال سکتی ہے اور اب آگے بڑھے، کیونکہ اب اصل مرحلے تو آگے آنے والے. جی امبر، وہ دیکھیں کاغذ چھیننے والے بھی ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ اگر چھینے جاتے تو جمع ہی نہ ہوتے تو پھر مسترد کیسے ہوتے؟ مسترد نہ ہوئے ہوتے تو پھر 90% مسترد ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے 90% چھین لیے گئے تھے، 90% مسترد ہو گئے تھے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ جھوٹ ہے، یا تحریک انصاف کے وکلا اپنا کیس ثابت نہیں کر پا رہے؟ مزمل، میں تو سمجھتی ہوں کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سبق نہیں سیکھا. اس لیے نہیں سیکھا کیونکہ جس قسم کی کیمپینز وہ چلاتے ہیں وہ بہت کامیاب ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، جو کاغذات نامزدگی ان کو نہیں جمع کروائے دیے جانے کا معاملہ ہے، یا جو ہراساں کیے جانے کا معاملہ ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت کامیابی سے ان کے جو سپورٹر ووٹر ہیں وہ ابھی بھی یقین کریں گے. اس کے باوجود آج کی کارروائی، اس سے پہلے جو کارروائی ہوئی تھی اس میں اس سے قطع نظر کہ لطیف کھوسہ صاحب نے ٹھوس ثبوت پیش کیے یا نہیں کیے، سوشل میڈیا پہ بہت کامیابی سے چلائی گئی. یہ جو 40 منٹ کی، گھنٹے کی سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگز ہیں، آپ اور میں شاید تھوڑی بہت دیکھ لیں، لیکن ان کے ووٹر سپورٹر نہیں دیکھیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ان کو
کو میسر ہے. ہم ان کو 70%, 6% کینڈیڈیٹ کے جو 76% جو نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ کیے ہیں, اور ابھی بھی جو ایکسیپٹ ہو رہے ہیں, یہ خیال رکھا جائے کہ چاہے زین قریشی ہو, شاہ محمود قریشی ہو, یا حلیم عادل شیخ ہو, وہ بڑے بڑے کچھ لیڈرز ہیں, ان کی نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. RO نے ریجیکٹ کیے تھے اور ٹرائبیونل میں ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بیان بازی بن گئی ہے. اور دوسرا موقع بھی ملے گا. یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا لطیف کھوسہ صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرینڈز بھی سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہ ایک جو یہ ٹیکنیک ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, جس میں ایک عدالت میں کیا ثبوت ہے اور کیا پیش کرنا چاہیے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کامیابی سے انہوں نے اپنا بیانیہ بنا لیا ہے. اور اس سے آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی جو 2014 کا دھرنا ہے اور 2013 کے انتخابات کے حوالے سے, منظم ریگنگ کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا اور دھرنا دیا گیا تھا اور پھر اس پہ کمیشن بنا تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کمیشن کی جو فائنڈنگز تھی وہ یہ کہتی تھی کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی, کچھ ہلکے تھے جس میں irregularities تھی, کچھ معاملات تھے ایسے. تو میں کہوں گی کہ سبق اسی لیے نہیں سیکھا کیونکہ جو 2014 میں طریقہ کار تھا وہ ابھی دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے اس معاملے میں. اور میں تھوڑی سی مایوس بھی ہوئی ہوں اس لیے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ ناانصافیاں نہیں ہوئی. میں تو یہ کہتی ہوں وہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. ان کی جماعت اور لیڈران پر کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اگر وہ آرگنائزڈ ہوتے خود ثبوت پیش کرنے میں, ان کو ضرورت پیش آتی کہ وہ ثبوت پیش کریں, تو یہ اچھا موقع تھا. لیکن اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سبق نہیں سیکھتے اور وہ صرف اپنے ووٹر سپورٹر کو کنونس کرنے کو اور باہر کی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہیں وہ اس کو تحقیقات کریں اور ثبوت کے ساتھ پیش کریں. یہی ہمیں نظر آیا اور میری مایوسی اسی وجہ سے ہے. دیکھیں امبر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. وہ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست کو دباؤ میں رکھتے ہیں. ایک بیانیے کے ذریعے اپنی طاقت, ان کے پاس ایک ویپن موجود ہے سوشل میڈیا کا, اور آپ جیسے لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں نا, مطلب میں اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جہاں اس ملک میں ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہم نے وزیر اعظم نااہل کر دیا, وہاں ہم مفرور اور اشتہاریوں کے کاغذات نامزدگی منظور کر رہے ہیں. وہ لوگ جو خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے نامعلوم مقام سے وہ موجود ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں. مطلب اس ملک میں اس سے زیادہ سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ کسی کو جیل سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, اگر اس کو سزا نہیں ہوئی اور اگر اسے قانون نے گرفتار بھی کیا ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے جب تک وہ کنوکٹ نہ ہو. لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی جو مفرور اور اشتہاری ہے اور جو نامعلوم مقام پر موجود ہے وہ وہاں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے اور وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتا ہے نامعلوم مقام سے, اور مفرور اور اشتہاری ہوتے ہوئے اس کے کاغذ جو ہے وہ ریٹرننگ افسر قبول بھی کر رہا ہوگا, ریٹرننگ افسر کو ڈانٹ رہا ہوگا کہ تم نے اشتہاری اور مفرور کے کاغذ ریجیکٹ کیسے کر دیے. دیکھیں نا, کوئی زلفی بخاری لندن بیٹھا ہے, کوئی ترکی بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے اور وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں, اپنی ضمانت لینے کو بھی تیار نہیں, لیکن ان کے کاغذ منظور ہو رہے ہیں. یہ تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان کے قانون کا اتنا مذاق تو کبھی بھی نہیں بنا جتنا اس بار یہ ٹربیونلز میں جو لوٹ سیل لگی ہے کاغذات منظور ہونے کی ہائی کورٹ ٹربیونلز میں. اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ نے مفروروں اور اشتہاریوں کے کاغذات بھی قبول کر لیے ہیں اس دباؤ میں ریاست میں آ کر, اور ججوں نے کہ چلیں جی الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے بھی کیوں دیتے؟ جو بندہ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کرنے کو تیار اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے کہ وہ کل کو قانون بنانے کے لیے پہنچ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک دفعہ پھر ظلم ہوا ہے. ہم نے جو کاغذ مفروروں اور اشتہاریوں کے ریجیکٹ کیے, انہوں نے قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کیا لیکن اپنے کاغذ
ہمارے ان دوستوں کی مہربانی کی وجہ سے منظور کرا لیے جو اس سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ 90% کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، چھینے گئے. ایک واقعہ چھینے جانے کا نہیں ثابت ہو سکتا.